اب ہمارے اگلے مقرر ہیں پروفیسر خالد محمود صاحب۔ صدر محترم پروفیسر شہزاد انجم صاحب، مہمان خصوصی شیخ عقیل صاحب، اور معزز جو تمام حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب ظاہر ہے اب سب سے واقف سب ہو گئے ہیں۔ تمام جو ڈائس پہ لوگ تشریف فرما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرپرستی کرنے والے تو سب سامنے ہی بیٹھے ہیں، ادب کی اور ادیبوں کی اور شاعروں کی اور رسائل کی یہ تمام حضرات اور عزیز طلباء اور طالبات۔ یہ جگہ کل ہمارے شیپر صاحب نے صحیح کہا تھا کہ وہ جگہ جو کل جہاں پر افتتاحی اجلاس تھا وہ زیادہ بڑی ہو گئی تھی، اور یہاں دیکھیے آپ کہ کم پڑ گئی یہ جگہ۔ جامعہ میں یہ جامعہ کی شان ہے کہ یہاں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے ادب کا، جبکہ ابھی کلاسز چل رہی ہیں، جو بچے کلاسز میں ہیں اگر وہ آ جاتے تو میرے خیال سے اتنے ہی طالب علم ہم یہاں اور پہنچ سکتے تھے۔ چھٹی کا دن نہیں ہے آج، تو میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا جو باہر سے تشریف لائے ہیں، چونکہ میں جامعہ کا 30-40 سال میں نے 40-50 سال یہاں گزارے ہیں، تو میں آپ کا جامعہ میں استقبال کرتا ہوں، اور فاروق سید صاحب کی جرأت کا اور ان کی یہ سب کل سے ان کے تعلق سے یہ باتیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ میں افتتاحی اجلاس میں بھی تھا، اور ان کے بارے میں جو کچھ باتیں ایسی بھی ان کے دوستوں نے کہیں جو نظر تو آتی تھیں لیکن ان کا اندازہ یقین نہیں تھا۔ ایک جملہ بڑا اچھا قاسم صاحب نے کہا کہ جب یہ کوئی بات سوچ لیتے ہیں تو بس وہ اس کو کر گزرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ان کو، کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا کہ میں اس کا جلسہ اس تقریب کا دلی میں کروں گا، تو لوگوں کے ذہنوں میں ظاہر ہے کہ پردیس میں کسی اتنے بڑے پروگرام کو کرنا، وہ بھی 4 دن کا پروگرام، ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کے پروگرام تو بہت دیکھے ہیں ہم نے اور کروائے بھی ہیں، اور جامعہ میں تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن 4 دن کا، حالانکہ 4 تک جائز ہے، لیکن 4 دن کا پروگرام جو ہے وہ بہت معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی ہمت کی، اور ان کے جب انہوں نے ہمت کر لی تو میرے لیے تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے، جتنی مبارکباد دوں میں کم ہے کہ پورا ان کا یعنی سارے لوگ جو بہت اہم ہیں، جو بہت مصروف ہیں، بمبئی سے ان کے ساتھ، یعنی گویا جب وہ بارات لے کے آئے تو تمام باراتی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز سے، ٹرین سے، جس طرح بھی مقابلہ، وہ سارے کے سارے جو ہے تشریف لائے۔ تو یہ جتنے مبارکباد کے اور شکریہ کے مستحق فاروق سید ہیں، اس سے زیادہ شکریہ کے مستحق، کیونکہ تنہا کوئی دولہا کبھی نہیں، کہیں جا کر دلہن کو بھی شک ہوگا کہ میں کیسے ان کے ساتھ جاؤں، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب لوگ جو ہیں ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاروق سید صاحب اور ان کے رسالے اور ان کے تمام لوگوں کے تعلق سے سب باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور ہونا چاہیے، لیکن جامعہ کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا علم اور اندازہ آپ کو ہوگا، لیکن کچھ اور باتیں میں آپ کے خدمت پہ پیش کروں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں جب یہاں آئے ہیں، آپ جامعہ آئیں، چونکہ واجد الدین علوی صاحب نے صحیح کہا کہ جامعہ ایسی جگہ ہے کہ جتنے کام بچوں کے اور بچوں کے ادب کے تعلق سے جامعہ میں ہوئے ہیں، شاید ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہوئے، اور اتفاق سے اس کے چشمدید گواہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس میں شریک بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ادریس صاحب جو ہیں ان کو مبارکباد، اور انہوں نے واقعی بہت حق ادا کر دیا کلیدی خطبے کا، بہت اچھے انداز میں انہوں نے یعنی پورا ایک سروے کیا اور پوری اپنی گفتگو، لیکن اگرچہ وہ انکساری میں کچھ باتیں کہنا بھول گئے، یا انہوں نے جان بوجھ کر شعوری طور پر انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ جو کچھ کمی تھی اردو میں موضوعات کی خاص طور سے، اس کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان تمام موضوعات پر انہوں نے کہانیاں خود لکھیں اور بہت اچھی کہانیاں لکھیں۔ اب وہ یہ بات مجھے چونکہ ان کے تعلق سے میں یہ کہنی تھی، یہ الگ بات ہے کہ اس میں میرے لیے تو فخر کی بات ہے کہ میرا نام بھی اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی پہلی کتاب ماحولیات پر کہانیاں لکھی، ماحولیات پر کہانیاں لکھنا، کوڑے کرکٹ، یہ ان تمام چیزوں کو کہانی بنا دینا، یہ خود عجیب و غریب بات لگتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے جب پہلی کتاب لکھی، ماحولیات کی کہانیاں لکھی، تو میں اس زمانے میں مکتبہ جامعہ میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اور پیام تعلیم کا خوش بختی سے ایڈیٹر بھی تھا۔
انہوں نے کہا کہ آپ کیا یہ مکتبہ سے چھاپ سکتے ہیں یہ کہانیاں؟ تو میں نے دیکھا تو مجھے تعجب ہوا اور بےحد خوشی ہوئی. ایک شخص نے ماحولیات پر اور کوڑے کرکٹ اور اس طرح کی چیزوں پر ایک کہانیاں لکھی ہیں، تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی. میں نے کہا میں ضرور چھاپوں گا. اور سب سے پہلی ان کی کتاب مکتبہ جامعہ جیسے بڑے اہم ادارے سے شائع ہوئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ میں بھی شریک تھا. اور ان کا کہنا یہ کہ اس کے بعد مجھے اتنا حوصلہ ملا، باقی ساری کتابیں انہوں نے اس کے بعد لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں. تو اس طریقے سے مکتبہ جامعہ نے وہ کام کیا جو اس کی روایت کا حصہ ہے. کوئی نہیں. اگلے سال جامعہ 100 سال کی ہونے والی ہے. جامعہ جی یہ خوشخبری ہے کہ 29 اکتوبر 1920 میں جامعہ قائم ہوئی تھی علی گڑھ میں، اور اس کے بعد اب 2020 میں یعنی اگلے سال جامعہ انشاءاللہ 100 سال کی ہو جائے گی، اور اس سال بھر تک پروگرام رہیں گے. لیکن ہماری خوش بختی ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے صدر شعبہ اردو شہرت انجم صاحب کو، اور چونکہ وائس چیئرمین بھی اردو اکیڈمی کے شعبہ اردو کے ہی ہیں شعبہ رسول، ان دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جامعہ کے جو 100 سال ہونے والے ہیں اس کی تقریبات کا آغاز اسی مہینے اگلے اکتوبر میں ہونے والا ہے. چنانچہ اکتوبر میں 3 دن کا ایک سیمینار یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں. اس میں ساری تمام سرمایہ جو ہے اکیڈمی اور دونوں کے اشتراک سے ہوگا، اور وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اردو خدمات، یہ اس صدی تقریبات کی پہلی تقریب ہے جس کا آغاز بھی شعبہ اردو سے ہونے والا ہے. تو بڑے صحیح وقت پر آپ یہاں تشریف لائے. دوسری بات یہ ہے کہ جامعہ کا جو مشہور و معروف رسالہ ہے بچوں کا پیام تعلیم، یہ جو پیام تعلیم ہے یہ بھی 1926 میں ڈاکٹر عابد حسین صاحب نے اس کا اجرا کیا تھا. تو گیا 2-4-5 سال کے بعد انشاءاللہ یہ بھی 100 سال کا ہو جائے گا. اور پیام تعلیم کی کیا بات ہے، کون سا ایسا لکھنے والا ہے ہندوستان میں، بڑا ادیب ہے جس نے پیام تعلیم کے اندر مضامین نہیں لکھے ہوں. چند نام میں بولتا ہوں، دیکھیے یہ میں لکھ کے لایا تھا. چند نام ہیں: ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر عابد حسین، حامد حسن قادری، اطہر پرویز، احمد جمال پاشا، قدسیہ زیدی، آصفہ مجیب، اور مشیر الحق، یوسف ناظم، سلام بن رزاق ابھی موجود ہے خدا، منشی پریم چند، جیلانی بانو، واجدہ تبسم، حیات اللہ انصاری، پنڈت جواہر لال نہرو. پنڈت نہرو بھی اردو میں سادہ زبان میں جامعہ میں پیام تعلیم میں لکھا کرتے تھے. ابن انشا، مرزا ادیب، صالح عابد حسین، خلیق انجم، شمیم حنفی، مظفر حنفی. اور چونکہ میں اس کا ایک مدیر تھا تو مجھے بھی موقع مل گیا تھا کہ تھوڑا بہت میں نے بھی اس میں کچھ نظمیں وغیرہ. ایک نظم تو سردی آئی میں نے لکھی تھی: سردی آئی کوٹ و سویٹر پہنو بھائی، سردی کا بھی ایک مزہ ہے، رات بڑی اور دن چھوٹا ہے، رات کو 2 کمبل تانے، سردی لیکن ہار نہ مانے، جیسی گرمی ویسی سردی، دلی نے تو حد ہی کر دی. اس ٹائپ کی ایک نظم، اور ایک طرح اقبال اور شاہین وغیرہ وغیرہ. خیر یہ خاتون بیٹھی بھی ہیں عذرا، یہ ان سب نے. اور اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے غلام حیدر صاحب اور اختر صدیقی صاحب، یہ ایک غیر معمولی لوگ ہیں. انہوں نے جامعہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس کو بڑھتا بھی، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اردو کے تعلق سے آپ نے جو گفتگو سنی، ان کی بہت سی باتیں انہوں نے کی نہیں، لیکن یہ کہ ان کی خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. جامعہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو رسالہ، یہ تو پیام تعلیم تو ایک رسالہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جامعہ میں اچھا، اور جتنے رسالے ہیں اردو کے وہ بڑے لکھتے ہیں، بڑے لوگ لکھتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن جامعہ میں کچھ ایسے رسالے بھی نکلے ہیں جس میں بچے ہی لکھتے تھے. چنانچہ جامعہ کا مڈل اسکول کا ایک رسالہ جو ہر سال نکلتا تھا، گہوارہ، تقریباً 100 صفحے کا ہوتا تھا. وہ اس میں زیادہ تر لکھنے والے مڈل اسکول سے نکلتا تھا. آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ بھئی ایک مڈل اسکول اور ایسا عجیب غریب رسالہ نکال رہا ہے. وہ رسالہ اس میں زیادہ تر لکھنے والے بچے ہی ہوا کرتے تھے، اور بھی نکلتا ہے. ہائر سیکنڈری اسکول سے ایک الگ رسالہ نکلتا تھا امنگ کے نام سے. تو یہ قدم قدم پہ اردو کے رسائل اور ان کی تربیت بھی ایسی ہوتی تھی. کون سا ایسا ادبی پروگرام تھا، کون سا ایسا ثقافتی پروگرام تھا جو جامعہ میں نہیں ہوتا تھا.
ہم سب اس میں شریک رہیں. یعنی جامعہ کی ٹیم بیت بازی کی پورے دلی کی، کیا اب مجھے ہندوستان کا تو دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن پورے علاقے میں اس سے بہتر کوئی ٹیم نہیں تھی. تمثیلی مشاعرہ یہاں کا، اس سے بہتر مشاعرہ کہیں سب نے یہیں سے سیکھا ہے. بلکہ اس کے علاوہ اور جو دوسرے پروگرام تھے سب گویا جامعہ ایک چلتی پھرتی ایک ایسی تربیت گاہ تھی جہاں پر قدم قدم پر اردو 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 کا ایسا ماحول کہیں پر اس طرح. اب وہ بات نہیں ہے، لیکن اب بھی ہے، اب بھی کوئی کمی تو آئی ہے، لیکن پھر بھی ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ جامعہ کی جو خدمات ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یعنی کچھ نظموں کو انہوں نے ڈراماٹائز کر کے دنیا، ایک تو آپ نے سنا ہوگا حبیب تنویر کتنا بڑا نام ہے، ایم پی بھی رہے ہیں، جو نذیر اکبر آبادی کی نظموں کو حبیب تنویر نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. آگرہ بازار بہت مشہور ڈرامہ تھا ان کو، اور انہوں نے اس کے سینکڑوں شو کیے. آپ کی بمبئی میں بھی اس کے بے شمار شو کیے گئے تھے. اس میں جامعہ کے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے اور وہ دنیا بھر میں لیے پھرتے تھے. اور اس کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ بچوں کی جو اس میں جو مشہور نظمیں ہیں نذیر کی، مثلاً ریچھ کا بچہ، تو مجھے آج ہے کہ جب ہم بھی چلے ساتھ چلا ریچھ کا بچہ، اس کو سب لوگ مستقل گاتے تھے. تو یہ حبیب تنویر صاحب نے اس طرح تربیت کی. ایک اور اقبال کی نظمیں، اقبال کی نظموں کو باقاعدہ ڈرامائی شکل کے اندر گلیری اور پہاڑ، ایک پہاڑ بنا دیا اور اکتلام اس کے پیچھے ایک بھاری بھرکم آدمی ان کے ڈائلاگ بول رہا ہے، وہ مصرے پڑھ رہا ہے جو کہ پہاڑ کی زبانی ادا ہوئے ہیں. ادھر گلیری، تو گلیری اس میں مکالمے، جتنے مکالماتی نظمیں تھیں سب مکالموں کے انداز میں یہ بچوں کے ذہن نشین کرائی جاتی تھی. تو جناب علی، آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر یعنی اس کا ماحول بہت تھا. الحمدللہ آج بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے. اس اعتبار سے یہ جو جامعہ کی تاریخ ہے اور جامعہ کی جو روایت ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، وہ کیا نام ہے، اس جگہ آپ نے آ کر یہ تقریب کی. اسماعیل میرٹھی کا نام تو لیا گیا ہے، بلکہ کسی نے ان کا نام بھی لیا ہے، ہمارے شفیع الدین نیّر کا. شفیع الدین نیّر صاحب جو ہیں چھوٹے بچوں کے لیے ان کی کتابیں پتلی پتلی، جیسے گلگلے کی دوڑ، ڈھول کی پول، یہ اس طرح کی کتابیں تھیں کہ بچے جو ہیں ان کو ہمیشہ یاد کر لیتے تھے. اسماعیل میرٹھی کا ذکر آیا. اسماعیل میرٹھی تو صاحب رگو پے میں بسا ہوا ہے. سچی بات یہ کہ ہم نے 65 سال پہلے، تقریباً 60-65 سال پہلے جو نظمیں یاد کی تھیں، تو اس زمانے کی کوئی چیز یاد نہیں رہی، لیکن وہ نظمیں جو ہیں وہ ان کا عالم یہ ہے کہ آپ کوئی مصرع، کسی نظم کا کوئی مصرع پہلا پڑھ دیجیے اور دوسرا مصرع مجھ سے سن لیجیے، چاہے وہ آپ کا رات گزری نور کا تڑکا ہوا، ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا، ایک لڑکا تھا بڑا ایماندار، آزمائش ہو چکی ہے چند بار، اور یعنی بد کی صحبت میں مت بیٹھو، حالانکہ ہم بیٹھتے ہیں، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. اور ایک نظم نے تو مجھ پر بڑا اثر کیا. ایک نظم تھی دال کی فریاد. ایک لڑکی بگھارتی ہے دال، دال کرتی ہے ارد یوں احوال، ایک دن تھا ہری بھری تھی میں، ساری آفات سے بری تھی میں، تھا ہرا کھیت میرا گہوارا، وہ وطن تھا مجھے بہت پیارا. پوری نظم جو ہے میں نے 65 سال پہلے پڑھی تھی. میں تقریباً 75 سال کا ہوں، تو یہ 10 سال کا رہا ہوں گا میں، تو میں نے پہلے پڑھی تھی. اور اس کے بعد وہ پھر لڑکی کچو کے دیتی ہے، وہ مرچیں ڈالتی ہے اور نمک ڈالتی ہے، تو مجھ پر اس کا اتنا اثر ہوا تھا کہ اس دن کے بعد سے میں نے دال کھانا چھوڑ دی. اور الحمدللہ آج تک میں نے دال کو بھی نہیں لگایا. چنانچہ اس کا اب دیکھیے کتنے پرتاثیر نظمیں ہوتی تھی کہ جناب علی اس دال کی فریاد جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر. تو ایک عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ تھے ہمارے اسماعیل. تو اسی طریقے سے جامعہ میں آپ اسماعیل میرٹھی کے کمال اور دیکھیے کہ پہلی نظم معرہ اردو کی، پہلی نظم معرہ وہ بچوں کی کتابوں مل جائے گی. تاروں بھری رات، یعنی تاروں بھری رات اور چڑیا کے بچے، یہ نظم قافیہ ہے، نظم معرہ ہے. چونکہ اسماعیل صاحب بہت بڑے شاعر بھی تھے اور انہوں نے بڑے تجربے کیے ہیں، تو پہلا تجربہ انہوں نے بچوں کی کتابوں میں کیا. تو ان لوگوں کو ان پہ پی ایچ ڈی بھی ہو چکا ہے، میرٹھ میں بھی ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے. تو یہ بڑے بڑے ادیب جو ہیں یہ وابستہ تھے اور اس کا ماضی بہت شاندار ہے. اور حال میں ابھی بھی رسائل ہیں، بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ بدل کیوں ہوگا آدمی، جب کسی عہد کے اندر
ہمارے فاروق سید جیسے لوگ ہوں گے، ان جیسے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، رسالے نکالنے والے ہوں گے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لوگ اگر ایسے مل جائیں تو یہ کشتی جو ہے یہ بھنور سے بھی نکل سکتی ہے، پار بھی لگ سکتی ہے۔ تو بہت ہی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ جامعہ تشریف لائے، آپ نے جامعہ کو منتخب کیا، اور آپ کے لیے بھی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ کو آپ نے منتخب کیا اور جامعہ نے آپ کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جتنا ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ نے تقریب یہاں کی، اتنا آپ کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کی تقریب جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ایسے ادارے میں ہوئی جس کا آپ نے ایک شاندار تعلیمی ماضی ہے اور حال بھی اس کا ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے یہاں مجھے موقع دیا، اور اب چونکہ وہی خوفزدہ کرنے والا چہرہ پھر وہ ندیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں کیا نام ہے اس لیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور آگے کوئی ہدایت دیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔